برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور چند حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی ہے۔ آج کی ہماری جمعۃ المبارک کا عنوان فتح مبین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف شکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک طویل عرصے کے بعد امت مسلمہ جو ہر طرف سے پریشانیوں، مصائب، مشکلات اور غموں میں جکڑی ہوئی تھی، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ایک طویل عرصے کے بعد ایک بہت بڑی فتح عطا فرمائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس معاملے میں سرخرو فرمایا اور پوری دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنی طاقت دکھائی۔ یہ اللہ کی نعمت ہے اور یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے یہ سب کچھ شامل ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیا، اس کو ہم پڑھیں، سمجھیں، قرآن اور حدیث کو ہم دیکھیں۔ اگر ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ رہے گی۔ قرآن کا واضح اعلان ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تم کمزور ہو اور نہ ہی تم غم کرو۔ اگر تم صحیح مومن ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تمہیں بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گی، تم ہی غالب رہو گے۔ سابقہ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے حال اور احوال پڑھ لیں، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور ان کے چاہنے والے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حال احوال بھی پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ پہلی امتوں کے انبیاء علیہ السلام کو شہید بھی کیا گیا، اور ان کی قوم جو ان پہ ایمان لائے تھے ان کا رویہ کیا تھا، اور جو نہیں ماننے والے جو ان کے مخالف تھے ان کا رویہ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قوم والے کہنے لگے، قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ یہ جو قوم والے ہیں نا، یہ جو فرعون کا لشکر ہے، یہ بڑے سخت لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، یہ بنی اسرائیل کہنے لگے، اے موسیٰ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑو، ہم لڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کی باری آئی تو صحابہ اکرام کہنے لگے، اللہ کے نبی ہم آپ کے دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، چاروں طرف ہم لڑیں گے، جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس طریقے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا کو پسند کرتے تھے، اور اسی ادا کی وجہ سے اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ نبی علیہ السلام کی ایک سنت کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، آج ہم ایک سنت کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بادشاہ وقت کا دسترخوان لگا ہوا ہے،
اس دسترخوان کے اوپر کافر بادشاہ کا دسترخوان ہے، اس پہ صحابہ اکرام رضوان اللہ یعنی مجمعین بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر گیا، صحابی رسول نے اس کو اٹھایا، صاف کیا، کھانے لگے۔ پاس بیٹھے ہوئے صحابی رسول نے ایسے کونی ماری، فرمایا یہ بادشاہوں کا دربار، دسترخوان لگا ہوا، یہ کیا سوچ رہے ہوں گے کہ محمد کے ساتھی کتنے بھوکے پیاسے ہیں، کس حالت میں ہیں، یہ ہاتھ سے گری ہوئی چیز کو دوبارہ اٹھا کے کھا رہی ہیں، ان لوگوں میں ہماری کیا حیثیت رہے گی؟ وہ صحابی فرماتے ہیں پہلے تو میں سمجھا کہ یہ معاملہ میرا ذات تک ہے، لیکن میں نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا کہ جب تمہارے ہاتھ سے اگر کوئی چیز گر جائے تو اس کو صاف کر کے کھا لینا، لیکن اگر منہ سے گر جائے تو اس کو صاف کر کے نہیں کھانا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں میں نے اس پورے کے پورے اس مجمع کو جو کھانا کھا رہا تھا اس کو متوجہ کر کے اعلان کر کے کہا کہ لوگو میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ جس وقت ہاتھ سے کوئی چیز گر جائے اس کو صاف کر کے کھانا۔ میرے ہاتھ سے یہ لقمہ گرا تھا، میں نے اس کو صاف کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ وہ صحابی اپنے اس ساتھی کو کہنے لگے کیا میں ان بیوقوف لوگوں کی وجہ سے، ان جاہل لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی وجہ سے اگر میں یہ والی سنت کو چھوڑ دوں۔ جب لوگ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت پہ عمل کرتے رہے، پوری دنیا ان کے پاؤں میں آتی رہی۔ یہ سنت اور سب سے بڑھ کے جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، آپ اس نیت سے کریں کہ یہ کام حضور نے بتلایا ہے اس لیے میں کر رہا ہوں، اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی، اس میں برکت آئے گی، کیونکہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، اس میں نبی علیہ السلام کا عمل شامل ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار ہو جاؤ تو علاج کرواؤ۔ اب علاج کروانے سے کیا انسان کی زندگی بڑھ جائے گی؟ جو وقت مقرر ہے، کتابا مؤجلہ، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلہ، کسی شخص کی موت وقت مقررہ سے ایک لمحے کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، لیکن نبی علیہ السلام کا فرمان ہے آپ بیمار ہو چکے ہیں تو آپ اپنا علاج کرواؤ۔ آپ کیا علاج کرواؤ؟ علاج کروانے سے نہ انسان کی سانس پڑے گی، نہ اس کی زندگی میں جو وقت ہے اس کا اسی وقت، لیکن اس پہ جو خرچ آئے گا، جو اس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو ثواب عطا فرمائے گی۔ اگر وہ مر جاتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم کی لاج رکھتے ہوئے کہ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے جب تم بیمار ہو جاؤ تو اس کا علاج کرو۔ ہماری نیت، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے حکم کی وجہ سے میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں۔ جب انسان پڑھے گا اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ میں کھانا کھا رہا ہوں، نبی علیہ السلام کی سنت کو اپناتے ہوئے کھاؤں گا کہ میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں کہ میری بھوک ختم ہوگی، میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے پہ کروں گا، میں اس کے بعد کوئی بھی کام کروں گا تاکہ میں اللہ کی عبادت صحیح طریقے پہ، وہ کھانا بھی عبادت، وہ اس کے معاملات بھی عبادت، وہ اس کی معاشرت بھی عبادت، وہ عبادت کرے گا وہ بھی عبادت بنے گی۔ جس کام کو اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا ہم اس کو کریں گے، اس میں اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ یہ حقیقت بات ہے۔ قرآن کہتے ہیں تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کی مدد ہم کیا کریں گے؟ اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا
ہم اس کو کریں گے اللہ ہماری مدد فرمائے۔ اللہ کا کام کیا ہے؟ ہم نے کیا اللہ کے تبارک و تعالیٰ کے لیے کام کرنے؟ اللہ کو انسانی جتنی بھی ضروریات ہیں ان سے تو ماورا ہے، ان سے تو پاک ہے تمام حاجات سے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ہے، وہ اللہ کی ذات اور صفات، وہ ہر چیز کا بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ تو ضروریات زندگی، ضروریات انسانی سے، ہر چیز سے وہ پاک ہے۔ اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے لیے کس چیز کی مدد؟ جس کام کا اللہ نے کرنے کا بولا اس کو کرنے والے بن جائیں، جس کام سے روکا اس سے رکنے والے بن جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی پڑھو، ہاتھوں میں روایتوں میں آتا ہے شراب کی بوتلیں پکڑی ہوئی تھی، حکم آ گیا شراب حرام ہو چکی ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے بعض صحابہ اس طرح پینے والے تھے، حکم آیا وہیں پہ گرا دیا۔ اس وجہ سے دنیا ان کے قدموں میں ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین بغیر کسی فوجی لشکر اور دستے کے بیت المقدس کو ایسے فتح نہیں کیا۔ ان کی ایک ایک زندگی کا پہلو قرآن اور سنت کے مطابق تھا۔ آج بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لائے ہوئے دین پہ عمل کریں گے، اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے۔ حالیہ دنوں کے اندر پاکستان اور ہندوستان کی لڑائی ہوئی، مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طاقت، اپنی قدرت، ہر چیز دکھاتا ہے، ہم مسلمان ہیں فوراً مغلوب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا، پوری دنیا میں اللہ نے فتح عطا کی۔ وجہ پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احیا عند سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ جس شخص نے فتنے اور فساد کے زمانے میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کیا، اللہ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ صبح نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد حملہ کیا، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تھا۔ آپ جب بھی حملہ کرتے صبح نماز کے وقت، طلوع کے وقت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس میں کامیابیاں عطا فرماتی۔ یہ ہم مسلمانوں کے لیے ہے کہ ہم مسلمان کہاں چلے گے، کس لائن میں چلے گے کہ اتنا بڑا ملک پاکستان سے کئی گنا بڑا ملک، کئی گنا بڑی طاقت رکھنے والا وہ ملک پوری دنیا کے اندر ایک تماشا، ایک کھیل بن کے رہ گیا۔ اس کی وجہ کہ ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق عمل کیا، اللہ نے پوری دنیا کے اندر چرچا کر کے رکھا۔ یہ ہے اس سنت کے اندر پاور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اوپر چلنے کی پاور۔ جب انسان اللہ کے حکم پہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت انسان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی مدد اس انسان کے ساتھ شامل حال۔ اور قرآن کریم ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ آج ہم نے قرآن کریم کو گھر کے اندر برکت کے لیے، دکان میں برکت کے لیے، مال و دولت میں برکت کے لیے، اولاد کے لیے، ان چیزوں کے لیے پڑھنا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، انسان پڑھے، یہ ہے سب کچھ ہے۔ اصل مقصد آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، آج ہم قرآن سے، اللہ کے دین سے دور ہو چکے ہیں۔ اصل چیز ہے قرآن کو پڑھ کے، قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، قرآن ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہمیں واضح فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا، یہ بعض کے دوست ہیں۔
اگر تم میں سے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اگر تم میں سے کوئی ان کے ساتھ دوستی رکھے گا تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ مسلمان کا کام دوستی نہیں ہے ان کے ساتھ۔ اولئک هم الظالمون، جو لوگ ان کے ساتھ دوستی رکھیں گے، یارانہ رکھیں گے، فرمایا کہ یہ لوگ ظالم لوگ ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ فرمایا یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، یہ نہیں کہ آپ نے ان کو مال دے دیا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ نے ان کو کچھ پیش کر دیا وہ اس سے راضی ہو جائیں گے، آپ نے ان کو جگہ دے دی اس وجہ سے وہ راضی ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ اس وقت آپ سے راضی ہوں گے جس وقت آپ یہودی یا نصارہ بن جاؤ۔ آپ کو ایمان کی دولت سے جانا پڑے گا تب جا کے یہ آپ سے راضی ہو سکتے ہیں، باقی یہ کسی چیز سے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارکہ سے آج سے 14 صدیاں پہلے فرما دیا الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا کا کفر ایک ملت ہے، ایک اس کی سوچ، ایک فکر، وہ مسلمانوں کا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے سامنے جب اللہ کا قرآن موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سیرت اور نبی علیہ السلام کی زندگی موجود ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی زندگی موجود ہے، ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، پھر دیکھنا کہ اللہ کی مدد اور نصرت کیسے آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتح مکہ بن کر کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک ایسے نیچے تھا۔ فرمایا یہ سب کچھ اللہ کی مدد سے ہوا ہے، یہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آج ہمیں بھی خوشی ہے کہ اللہ نے ہمیں صدیوں بعد جب سے زندگی میں ہوش سنبھالا تھا، ہر طرف سے مایوسیاں اور خون خرابوں کی خبریں ہمارے سامنے آتی رہیں۔ کبھی ہم نے سنا چیچنیا اڑ گیا، بوسنیا، کبھی لیبیا، کبھی شام، کبھی عراق، افغانستان، فلسطین، ہر طرف سے غم کی خبریں تھیں، لیکن اللہ نے ہمارے ملک پاکستان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا ایسا موقع عطا فرمایا کہ پوری دنیا کا کفر مغلوب ہو کے رہے۔ اس پہ اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ ہم آپ سے جنگ کی تمنا نہیں کرتے، لیکن قرآن کہتا ہے جنگ کی تمنا حضور نے فرمایا نہیں کرو، لیکن جب آ جائے تو آپ نے اس کے اوپر ثابت قدم رہے۔ اور خوشی کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں چلے گئے۔ یہ ہے شکرانہ کہ اللہ ہم نے کچھ بھی نہیں، یہ آپ کی مدد سے۔ اور کفر کے مقابلے میں جتنا زیادہ ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں۔ یہی ہے وہ کفر ہمارے اوپر کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی طریقے پر حملہ ہونے کی، اس وقت قرآن کریم نے ہمیں جو پیغام دیا ہے فَاثْبُتُوا، کہ اے مسلمانوں، اے قرآن پڑھنے والو، اے قرآن والو، اے امت محمدیہ والو، تمہارے لیے یہ پیغام ہے جب تمہارے اوپر کفر آ جائے فَاثْبُتُوا، ثابت قدم رہو۔ آپس کے فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس کے اختلافات کو ختم کر دو، آپس کی چپلشیں ختم کر دو، اپنی انانیت کو ختم کر دو۔ اس وقت دشمن کا ساتھ نہیں دینا۔ دشمن اگر تمہاری آبادیوں میں آئے گا، قرآن کہتے ہیں ان الملوک اذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون۔ قرآن کہتا ہے جس وقت کوئی فوج، کوئی بادشاہ جب لشکر آتے ہیں وہ کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، وہاں فساد مچا کے رکھ دیتے ہیں، وہاں تباہیاں اور بربادیاں کر کے رکھ لیتے ہیں۔ وجعلوا عزة اهلها اذلة، وہاں کے جو شریف لوگ ہوتے ہیں، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کی عزتوں کو تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس لیے اپنے اللہ کی ذات کے آگے ہم سب کو شکر بھی ادا کرنا ہے اور آپس میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو بھی قائم کرنا ہے، اور اپنی افواج پاکستان کے لیے ہر حال میں دعا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمارے ملک پاکستان کو اسی طریقے پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی قیادت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان باتوں پر عمل کی۔